تو اکبر صاحب یہ آپ بھی امریکہ کے لیے استعمال ہو رہے ہیں؟ جب ان کو کچھ ملتا نہیں ہے تو کوئی کنسپیریسی تھیوری ہیچ کر لیتے ہیں. اب یہ کیس کو 7 سال 6 مہینے ہو گئے ہیں اور تقریباً 2,500 سے زیادہ اس کو گھنٹے ہو گئے. 180 کے قریب ہیئرنگز ہو چکی ہیں اسکروٹنی کمیٹی اور الیکشن کمیشن ملا کے, اور انہوں نے پتہ نہیں 50-60 دفعہ. جب آپ نے یہ کیس دائر کیا, پہلے تو پارٹی کے اندر جو ہے نا آپ عمران خان صاحب کو ای میل وغیرہ کرتے رہے, ان سے ڈسکشن کرتے رہے, پھر جب آپ نے الیکشن کمیشن میں کیس ڈالا تو امریکہ میں کس کی حکومت تھی؟ سوچنا پڑے گا جی 2014 میں کس کی حکومت تھی. اچھا, اوباما تھے. اوباما. ہاں, 2014 سے آپ اس کیس کو لے کے بڑھے. ابھی تک تو اوباما نے کوئی کوشش نہیں کی میرے سے رابطہ کرنے میں, یا تو اوباما نے کوئی رابطہ وغیرہ نہیں کیا؟ کسی نے نہیں کیا. لیکن جب ان کو کچھ ملتا نہیں ہے تو وہ سازش گھڑ دیتے ہیں. اب یہ میرے کیس میں یہ اتنے عرصے سے چل رہا ہے تو اچانک کہتے ہیں کہ یہ سازش ہوئی ہے, اور یہ ان کو ایز اف کہ ان کو ابھی پتہ چلا ہے. یعنی انہوں نے 9 وکیل بدلے ہیں اور یہ مطالبہ اب کر رہے ہیں دوسری جماعتوں کا بھی ہونا چاہیے. بالکل ہونا چاہیے, لیکن تمام جماعتوں کا, ہر جماعت کا اپنا معاملہ ہے, اس کے اپنے ثبوت ہیں, اس کے اپنے کیس کی نوعیت ہوگی. الیکشن کمیشن ضرور ہر جماعت کے پیچھے چلے. تو انہوں نے تو 2017 میں جا کے یہ 3 جماعتوں کے خلاف کیا, میرا تو 2014 سے کیس چل رہا ہے. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میں تو جو تاریخی تاخیری حربے انہوں نے استعمال کیے, جو الیکشن کمیشن نے خود اپنے فیصلے میں لکھا کہ 10 اکتوبر 2019 کو کہ پی ٹی آئی عمران نے ہسٹورک ابیوز آف لا کیا ہے, یعنی تاریخی ابیوز آف لا کیا ہے ٹو ڈیلے دا کیس. تو یہ تو خیر اب بہانے, اب وقت آ گیا ہے. اب ہائی کورٹ نے فیصلہ دے دیا, اور ہائی کورٹ نے اس ریٹ پٹیشن پہ فیصلہ دیا جو انہوں نے داخل کی تھی. انہوں نے کہا تھا اسد عمر کے دستخطوں سے کہ جی اکبر بابر کو کیس سے نکالا جائے. یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ معاف کرے کہ ان کی کیا سوچ ہے, یہ کس دنیا میں رہتے ہیں کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اکبر اس بابر کو 7.5 سال کیس, یہ مدعی ہے, اس کو کیس سے الگ کرو, اس کو دستاویزات نہ دو. ہم نے تمام دستاویزات لے بھی لی ہیں. یہ اب جو ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا ہے کہ 30 ڈیز میں فیصلہ کیا جائے, تو ہائی کورٹ آپ گئے تھے؟ نہیں, ہائی کورٹ میں پاکستان تحریک انصاف گیا تھا. اسد عمر کے دستخطوں سے گئے تھے ایز سیکرٹری جنرل. انہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ اکبر کو 7.5 سال بعد کیس سے الگ کیا جائے. اچھا. اور یہ دعویٰ کیا تھا کہ اس کو یہ جو دستاویزات ہیں, جس میں سے کچھ میں ابھی آپ کو دکھاؤں گا بھی, جو انہوں نے جمع کرائی ہیں مارچ 15 کو, انہوں نے جو جواب دیا ہے اسکروٹنی کمیٹی کی رپورٹ, وہ کہتے ہیں کہ جی اکبر بابر کو نہ دیا جائے. اور خود اپنے مخالفین کے خلاف نہ صرف کیس کرتے ہیں, اس کی اسکروٹنی کمیٹی میں بیٹھتے ہیں, اور پھر یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کا 1 مہینے کے اندر ان کا بھی فیصلہ کیا جائے. بھائی ادھر 7.5 سال ہو گئے ہیں, ادھر مطلب کتنی 150 کے قریب پیشیاں ہو گئی ہیں. نہیں, وہ جو پچھلے الیکشن کمشنر تھے سردار رضا صاحب اور ان کے سیکٹری, وہ تو عمران خان پہ بڑے مہربان تھے اور ان کے کیسوں کو بھی لٹکاتے رہے. اس کیس کو بھی سرخانے میں ڈال دیا تھا, ان کے لیے RTS بھی فیل کروایا گیا. تو اب یہ جو چیف الیکشن کمشنر متحرک ہو گئے ہیں, تو عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جی یہ میرے مخالف ہیں اور یہ اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے ہیں. اب دیکھیے کہ سردار رضا صاحب بھی, جب اگر آپ کو یاد ہو 2019 کے آخر میں یہ ہوا بنی تھی کہ فیصلہ آنے والا ہے, کیونکہ وہ ریٹائر ہونے والے تھے, انہوں نے پھر اٹیک شروع کر دیا کہ جی الیکشن کمیشن میں کرپشن ہوئی ہے, پی ٹی آئی کی طرف سے ان پہ الزامات لگ گئے. موجودہ جو چیف الیکشن کمشنر ہے یہ تو ان کے اپنے تجویز کنندہ ہے, انہوں نے خود نامنیٹ کیا. اب یہ چاہتے کیا ہیں؟ پھر اس کے بعد جب وانا میں 21 جنوری کو عمران خان نے کھڑے ہو کے کھلے عام کہا کہ ہم تو اس الیکشن کمیشن سے بہت مطمئن ہیں, ہم اس چیف الیکشن کمشنر سے بہت مطمئن ہیں, اب ہمیں تسلی ہے, اب ہمیں انصاف ہوگا, اب ہمیں ان بائسڈ وہ آئے گا. پھر جب ان کے معاملات خراب ہونے لگے, جب پتہ چلا کہ اسکروٹنی کمیٹی واقعی اب ایک رپورٹ بنانے لگی ہے, تو ان کے وزیروں نے کیا کچھ نہیں کہا الیکشن کمیشن کے بارے میں, آگ لگا دیں گے, یہ پیسے لیتے ہیں وغیرہ وغیرہ, اور پھر جا کے معافیا مانگ لی. تو یہ بیسیکلی وہ ٹینڈنسی ہے جسے میں کہتا ہوں کہ یہ چاہتے ہیں کہ قانون, جو آرڈیننس فیکٹری انہوں نے لگائی پریزیڈنسی میں, کہ قانون بھی ان کا ہو, منصف بھی ان کا ہو, فیصلہ بھی ان کی مرضی کے مطابق ہے. یہ ان کی مرضی ہے, یہ قانون بھی توڑے, آئین بھی توڑے جب ان کی مرضی. تو یہ وہ ایک مطالبہ تو ان کا جائز ہے نا, سیریس نوٹ کہ بھئی باقی پارٹیوں کے ساتھ بھی پھر یہ حساب ہونا چاہیے. بالکل ہونا چاہیے, لیکن باقی پارٹیوں کا حساب
2017 میں چلا ہے, مجھے نہیں پتا وہ کس سٹیج پہ ہے, اور وہ یقیناً ہونا چاہیے. میں تو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی ایک ٹرینڈ سیٹر بنے گی. ہم تو کہتے تھے ہم ماڈل ہیں نا, تو ہم ماڈل بنیں گے کہ سب سے پہلے اپنا احتساب کریں گے غیر قانونی فنڈنگ کا اور یہ تمام بے قاعدگیوں کا, اور اس کے بعد دیکھیں جب ایک رول ماڈل سیٹ ہو جاتا ہے تو پھر دوسرے آٹومیٹکلی اس کے اندر آتے ہیں. تو یقیناً ہونا چاہیے باقی جماعتوں کا, لیکن وہ الیکشن کمیشن بہتر جانتا ہے کہ وہ کس سٹیج پہ ہے, ابھی کیا تحقیقات ہو رہی ہے, ابھی اسکروٹنی کمیٹی کس مرحلے پہ پہنچی ہے. یہ تو ان کا کام ہے. میں نے 4 سال انتظار کیا یہ اسکروٹنی کمیٹی جو 1 مہینے کے لیے بنی تھی مارچ 2018, اور اس کو 4 سال لگے اپنی رپورٹ بناتے بناتے. اس میں جو میں نے جو دیکھا وہ تو کتاب میں لکھوں گا کہ کس طرح اس کو اسکروٹنی کمیٹی خود لکھ کے کہتی ہے کہ جی ہم آپ کو اسٹیٹ بینک کا ریکارڈ اس لیے نہیں دے سکتے کہ پی ٹی آئی اعتراض کرتی ہے. یعنی جس میں الزام ہے اس کے اعتراض پہ تو ہم بڑے مرحلوں سے گزرے ہیں. تو 7.5 سال بعد اب جا کے ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ 30 دن کے اندر, اور انشاءاللہ فیصلہ بھی آ جائے گا. بابر صاحب, تو پی ٹی آئی نے جو دستاویزات جمع کر دی ہے اپنی صفائی میں, تو اس سے وہ بری ذمہ نہیں ہو جاتی؟ دیکھیے میرا خیال ہے یہ جو 15 مارچ کو پی ٹی آئی نے جو دستاویزات جمع کرائی ہیں, اگر کوئی دشمن بھی ہوتا تو شاید ایسی دستاویز نہ جمع کراتا. انہوں نے بہت کچھ ایسا چیزیں ثابت اپنے خلاف کر دی ہیں. مثلا میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ انہوں نے ایک دستاویز جمع کرائی ہے, اسی بڑی دستاویز کا حصہ ہے, جس میں انہوں نے دعویٰ کیا کہ 11 بینک اکاؤنٹس جو کہ اسٹیٹ بینک کے ذریعے نکلے تھے پی ٹی آئی کے, ان کو ڈس اون کیا کہ یہ ہمارے اکاؤنٹ نہیں ہے. اور یہ وہ 11 وہ صفحات ہیں, 113, 118, 120, یہ اس رپورٹ کا حصہ ہے. ان 11 اکاؤنٹس کو آپریٹ کون کرتا تھا؟ انہوں نے کہا کہ جی ہمیں اس کا علم نہیں تھا, اسٹیٹ بینک سے جب ریکارڈ آئے تب ہمیں پتہ چلا, یعنی 2018 میں. پھر انہوں نے کہا جی جن لوگوں نے ان کو کیس کو ان اکاؤنٹس کو آپریٹ کیا, انہیں ہم سے اجازت نہیں لی تھی. اس میں جتنا پیسہ پاکستان میں یا غیر ملکی آیا اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. اور وہ 11 لوگ کون ہیں؟ اب وہ 11 اکاؤنٹس کے جو لوگ ہیں اس میں اسد کیسر ہے, شاہ فرمان ہے, عمران اسماعیل ہے, میاں محمود رشید ہے, نجیب ہارون ہے. پارٹی کی ٹاپ لیڈرشپ جو اس وقت نو کانفیڈنس موشن میں ادھر ادھر گھوم رہے تھے کہ کسی طرح ڈیلے کرے, انہوں نے اکارڈنگ ٹو پی ٹی آئی غیر قانونی اکاؤنٹس کھولے. اب آگے دیکھیے, آگے جو بڑی دلچسپ بات ہے, یہ پی ٹی آئی کا یہ جواب کن کے دستخطوں سے جمع ہوا ہے؟ یہ پی ٹی آئی کی طرف سے جمع ہوا ہے, تو یہ عمران خان از دا ریسپونڈنٹ. اچھا, تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ 11 اکاؤنٹ جو آپریٹ ہو رہے تھے, جو انہوں نے مینشن نہیں کیے تھے پہلے, تو اس سے لا تعلقی ظاہر کی کہ یہ ہمارے پارٹی کے اکاؤنٹ نہیں تھے, جو اسٹیٹ بینک سے نکلے ہیں. اور لا تعلقی کا بھی اظہار کیا ابھی. ہاں, اور جبکہ اب آپ دلچسپ بات ہے یہ بھی لیکن وہ ہیں ان لوگوں کے نام پہ اسد کیسر وغیرہ آپریٹ کر رہے ہیں. اور یہ پی ٹی آئی کی مرکزی ریزولوشن ہے, اور یہ پی ٹی آئی, یہ میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ پی ٹی آئی کی مرکزی ریزولوشنز ہے. اس میں کیا ہے؟ اس میں کیا ہے, یہ سردار اظہر طارق خان کے جو ان کے فائنانس سیکرٹری تھے, ان کی طرف سے دستخط شدہ ان چند اکاؤنٹس کے ساتھ وہ کورسپونڈ کر رہے ہیں. کب کر رہے ہیں؟ دسمبر 2012 میں. میں آپ کو بتاؤں نا کہ دسمبر 2012 میں ان میں یہ ثبوت میرے پاس آئے. انہی اکاؤنٹس کے ساتھ مرکزی قیادت, مرکزی فائنانس سیکرٹری, مرکزی فائنانس بورڈ ان کو ہدایت دے رہا ہے مینیجرز کو. اور یہ ابھی کہہ رہے ہیں کیسر وغیرہ کو قربانی کا بکرا بنا رہے ہیں, لیکن ان کو دیکھیں کہ وہ ابھی بھی اکاؤنٹ تو بہرحال ان کے نام پہ موجود ہیں. اور عمران خان کہتے ہیں کہ یہ میرے پارٹی کے اکاؤنٹ نہیں. اس پہ تو نہ صرف الیکشن کمیشن حرکت میں آئے گا, بلکہ اس میں کرمنل کیسز بنتے ہیں کہ آپ نے غیر قانونی اکاؤنٹ پارٹی کے اختیار کے بغیر کیسے کھولے. اور پھر اس میں اماؤنٹس بھی لکھی ہوئی ہے, کروڑوں روپے جو آئے ہیں ان اکاؤنٹس میں وہ بھی لکھے ہوئے ہیں کہ ہمارا ایسے کوئی تعلق نہیں ہے. تو اور پھر کیا انہوں نے یہ اکاؤنٹس اپنے, اچھا وہ ڈیڈ اکاؤنٹ بھی نہیں ہے, 11 اکاؤنٹ میں ٹرانزیکشن ہوئی ہے, ٹرانزیکشنز ہوئی ہیں, ابھی بھی وہ ایکٹیو ہیں. یہ تو انہوں نے دعویٰ کیا کہ جی ہمیں 2018 میں پتہ چلا, جبکہ اس کو یہ خود انہوں نے کہا کہ جی ہماری جو مرکزی سینٹرل فائنانس ڈپارٹمنٹ ہے نا, وہ ان اکاؤنٹس کو نہیں جانتا تھا, جبکہ ان کے سینٹرل فائنانس سیکرٹری اور سینٹرل فائنانس بورڈ کی قراردادیں